اور ہمیں ایک اظہار ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو کبھی کبھی موقع ملے تو فیل کروایا کریں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، آپ نے بڑی محنت میرے لیے کی ہے۔ بزرگ ہمارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ان کے کان یہ سنیں کہ بے جی تسی بڑی محنت کیتی ہے، ابا جی تسی بڑی محنت کیتی ہے۔ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کرنے کے لیے تجھے بہت صبر چاہیے، بہت یقین چاہیے، بہت تحمل چاہیے، سرٹنٹی، کنوکشن، پرسیورنس، کنسسٹنسی، پرسیپشن، پرفارمنس، ریزننگ، ریشنالٹی، پروڈکٹیوٹی۔ ان الفاظوں کو اپنی زندگی کا شعار بنا۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھی کیسے تیری آواز میں وہ تاثیر ہوگی کہ لوگ آ کے بس تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے، بولیں گے بھی کچھ نہیں۔ یہ محبت ہے کیا؟ اس کے جو مروجہ معنی ہیں نا، جو کامن لوگ، ہم سب لوگ کامن ہی ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے ناگزیر ہو جائے اور آپ کے دل میں کسی کے بارے میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر آپ کے اندر ایک شدید خواہش پیدا ہو کہ یہ شخص میرے ساتھ رہے، ہر وقت میرا اپنا بن کے رہے، جو میں کہوں ویسے کرے، تو یہ محبت ہے۔ اب اس ریلیشن شپ کے اندر کچھ انگریڈینٹس تو محبت کے ضرور ہیں، لیکن کیا یہ مکمل محبت ہے، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہ محبت ایک آفاقی اور کائنات کے روح ہونے کی حیثیت سے ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کیفیت میں آپ کے اندر تسلیم و رضا، جھک جانا، مان لینا، قبول کر لینا، ایکسپٹ کر لینا آپ کی فطرت بن جاتی ہے۔ انسان بنیادی طور پر محبت کی بجائے ایک نفرت کی فضا میں زندگی گزارتا ہے، لہٰذا محبت کی فضا میں زندگی وہ ہے جس میں آپ ہر چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور نفرت وہ ہے جس میں چیزیں آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی محبت کی فضا پیدا ہو جائے، obviously ہم میں سے کون ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارے اندر امن ہو، چین ہو، خوشبو ہو، اطمینان ہو، بے چینی نہ ہو۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ اگر یہ ہم چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا جو پہلا سٹیپ ہے محبت کا، یعنی محبت کے قاعدے کا پہلا سبق ہے، الف بے پے ہے اس کی ABC، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے غیر مشروط محبت کرنے لگ جائیں۔ آپ کو اس بات سن کے شاید حیرانی ہو کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کرمنل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں، نفرت پھیلانے والے ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، معاشرے کے لیے پریشانی کریٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے بیچارے وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اور اپنے آپ سے محبت اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کو اپنی کسی نہ کسی انکیپیسٹی کا، انکمپیٹنس کا احساس ہوتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو دیکھی گئی ہے، ریسرچ نے بھی دیکھی، میں نے بھی ڈھونڈا، میں نے بھی پایا، زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں گولز کی کلیئرٹی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتا نہیں ہے میں نے جانا کہاں پر ہے، یاد رکھیے گا جو بدترین حالت ہے نا ایک اچھے پروفیشنل کی زندگی میں، وہ ہے کنفیوژن۔ سب سے پہلی وجہ جو دیکھی گئی ہے، ریسرچ نے بھی دیکھی، میں نے بھی ڈھونڈا، میں نے بھی پایا، زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں گولز کی کلیئرٹی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتا نہیں ہے میں نے جانا کہاں پر ہے، یاد رکھیے گا جو بدترین حالت ہے نا ایک اچھے پروفیشنل کی زندگی میں، وہ ہے کنفیوژن۔ جو آپ کا مائنڈ ہے نا سر، مائنڈ ایک نا پاور ہاؤس ہے، اس کا نیا نام آپ یہ بھی رکھ لیجیے۔ اس پاور ہاؤس کی انرجی زیادہ اچھی استعمال تب ہوتی ہے جب اس کو گول پتا ہوتا ہے۔ اس پاور ہاؤس نے زیادہ اچھا فنکشن کرنا ہے جب اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے۔ میرے جیسے ایوریج اور بلو ایوریج بھی بعض اوقات اچیو کر جاتے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے سے جینیس لوگوں کو اچیو کرتے نہیں دیکھا۔ کیا بتایا میں نے؟ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو کوئی ایگزیجوریٹ نہیں کر رہا، یا میں اپنے آپ کو خاک سار، حقیر، گناہگار کہنے کی کوشش نہیں کرنے لگا، بڑی صاف صاف بات کر رہا ہوں۔ بندے کو اپنی حقیقت کا پتا ہونا چاہیے۔ میں نے جب بھی کبھی میئر کیا اپنے آئی کیو کو، ایوریج بلو ایوریج پایا، بٹ میں نے اچیومنٹس کو دیکھا ہے تو میرے مقابلے میں کئی گنا زیادہ آئی کیو والے میری زندگی میں کئی دوست رہے ہیں، ان کی اچیومنٹ کوئی نہیں ہے۔ میری زندگی میں میرے کئی ایسے دوست ہیں جن کا مطالعہ میرے سے 10 گنا زیادہ ہے، مطالعہ، کتابیں پڑھنا، اچیومنٹ کوئی نہیں ہے۔ ایم لیس بندہ یاد رکھیے گا کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ، پرانا روایتی جملہ میں اس لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے یہ جملہ نیا ہی ہوگا۔
کہ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق منزل کا ہے. چلتے دونوں ہیں, مسافر اور آوارہ گرد میں فرق منزل کا ہے. اگر آپ کو اپنی منزل نہیں پتا, آپ فقط چل رہے ہیں,